قاضی فائز عیسیٰ کے اوپن کورٹ سے اٹھ کے جاتے ہی 1 گھنٹے میں 5 اچھی اور بڑی خبریں سامنے آئی ہیں۔ پہلی اچھی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ رہا ہو گئی ہیں، اور رہا ہو کر وہ بنی گالہ پہنچ گئی ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک چیز اور پر بات کر لوں کہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے، یہ کل سے شروع ہو گیا تھا کہ جی وہ ڈیل کے ذریعے باہر آ رہی ہیں، جس بشرا بی بی نے 264 روز بدترین جبر، فسطائیت، ظلم، بربریت، جزیدیت کے اس نے دیکھ لیے تھے، تو اس کو کیا ضرورت تھی ڈیل کرنے کی؟ یہ اس لیے گال سے خبریں چلوائی گئی کیونکہ پتا تھا کہ ایک بدترین شخص پاکستان سے دفع ہو رہا ہے اور چھوڑ رہا ہے عہدہ، تو اس کے بعد یہ فسطائیت، جبر، جزیدیت، بربریت نہیں رہ پائے گی۔ تو یہ پتا تھا کہ آج بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کرنا پڑے گا، اور اب ہائی کورٹس اس طرح سے محتاط نہیں ہوں گی، بہت سخت اور خوفناک آرڈرز آئیں گے، اور یہ نظام ان آرڈرز کے سامنے ریزسٹ نہیں کر پائے گا۔ کیوں کہ اس نظام کو تحفظ دینے والا غنڈہ جو ہے وہ گھر جا رہا ہے، تو اس غنڈے، اس بدماش کے جانے کی وجہ سے یہ بات پتا تھی کہ اب وہ یزیدیت اور بربریت جو وہ پھیلا رہا تھا وہ برقرار نہیں رہ سکتی، تو اس لیے بشرا بی بی کو رہا کرنا پڑے گا۔ تو کل ہی یہ خبریں فیڈ کر دی گئیں ٹاؤنز کے ذریعے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈیل کے ذریعے رہا ہوں گی۔ جس بشرا بی بی نے گھٹیا اور نیچ قسم کے کیسز کا سامنا کیا، وہ عدت کیس ہو، وہ توشخانہ 1 ہو، توشخانہ 2 ہو، القادر ہو، ان تمام کیسز کو جو اس نے، اس کے علاوہ اس کے اوپر FIRs 9 مئی کی، سارا کچھ، ہر چیز کا اس نے بڑی ہمت، جرأت اور بہادری کے ساتھ اس نے بشرا بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ سامنا کیا، اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا عمران خان صاحب کو، اور اس جملے کی انہوں نے پھر اس کا پاس بھی رکھا، اس کی لاج بھی رکھی۔ انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کمزوری بنوں، میں آپ کی طاقت بنوں گی، میں آپ کی کمزوری نہیں بنوں گی، اور میں کسی طرح سے کوئی ایسی کمزوری نہیں دکھاؤں گی کہ جس سے آپ کے لیے مشکلات ہوں، اور انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ بشرا بی بی کو جب بنی گالہ شفٹ کیا گیا تو انہوں نے خود درخواست دے کے کیس لڑ کے اور وہ اڈیالہ شفٹ ہوئی۔ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ یہ شریفوں کی طرح نہیں ہے جو ڈیلیں کرتے تھے، جو جیلوں میں عیاشیاں کرتے تھے۔ عمران خان جیسی جیل پاکستان کے کسی سیاستدان نے نہیں کاٹی۔ یہ شریف خاندان جو باتیں کرتے ہیں کہ بڑی جیلیں، یہ وہ سارا کچھ، نواز شریف کے پچھلے دنوں آپ وہ بتا رہے تھے شاہد کاکا عباسی صاحب کہ ہم لوگ ادھر جیل میں تھے اور شہباز شریف نے ہمارے پاس آئے اور کہا کہ جی بس میں جا رہا ہوں، اور نواز شریف جن کے ساتھ تھے ان کو نواز شریف نے کہا کہ میں کل آ جاؤں گا، اور دونوں بھائی خاندان سمیت ڈیل کر کے پاکستان سے بھاگ گئے تھے۔ مشرف دور میں مشرف کی جیل جعلی جیل تھی، جھوٹ تھا سب کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کوئی ظلم نہیں تھا، کوئی جبر نہیں تھا، اس وقت بھی ان کی عیاشی تھی جیلوں کے اندر۔ اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی جیل کاٹ رہا ہے تو وہ عمران خان کاٹ رہا ہے، یا اس سے پہلے ظاہر ہے بھٹو جو ہے اس نے جیل کاٹی، اور ان کے حوالے سے جو بتایا جاتا ہے جو ان کے اوپر سختیاں ہوئیں وہ ساری وہ ہیں، یعنی بھٹو کے بعد عمران خان ہے جو اس طرح کی جیل کاٹ رہے ہیں، اور بھٹو جو ہیں ان کا نواسہ ماشاءاللہ جو کرتا پھر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ صورتحال ہے۔ پہلی اچھی خبر یہ کہ بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ کسی اور کیس میں گرفتار کریں گے تو وہ غنڈہ موجود نہیں ہے، وہ بدماش موجود نہیں ہے، جو غنڈہ، جو بدماش اس سارے نظام کا گرنٹر تھا، جو اس نظام کی ساری چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر رہا تھا۔ تو یہ پہلی اچھی خبر تو یہ ہے۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ ایک دبنگ جج نے جب آرڈر دیا تو کانپیں ٹانگ گئیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اپنے حلف کے مطابق فیصلہ دیا اور کہا 3 بجے عمران خان کو یہاں پہ پیش کرو اسلام آباد کورٹ میں ملاقات کے لیے، تو ان کی کانپیں ٹانگ گئی۔ پنجاب حکومت، مریم نواز حکومت، شہباز شریف حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا، گھٹنے ٹیکنے پڑے، لیٹنا پڑا، اور اب یہ ہے کہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے فیصل چودھری صاحب، جن کی پیٹیشن پہ بڑا فیصلہ آیا، اور جو جب سے لیگل ٹیم عمران خان کے آئے ہیں زبردست کام کر رہے ہیں اور بڑے سرپرائزز دے رہے ہیں، تو فیصل چودھری صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور شعیب شاہین صاحب، یہ تینوں اس وقت عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ بھی پروپیگنڈا کل سے کروا دیا گیا کہ اب عمران خان کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو پتا تھا کہ اب وہ غنڈہ جا رہا ہے، تو اس غنڈے کے جانے کے بعد اب عدالتیں وہ اس طرح سے جرگمال نہیں ہوں گی، ججز محتاط نہیں ہوں گے، اور ججز جو ہیں ان کا اچھا فیصلہ تھا کہ وہ محتاط چلے ہائی کورٹ کے۔ اگر وہ ہائی کورٹ کے جج محتاط نہ چلتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ جملہ ایک بلاگ میں حسنات ملک صاحب کا تھا، آپ سنیں کہ سپریم کورٹ کے ججز خوف زدہ تھے کہ قاضی ہمیں دفے نہ پڑوا دے۔ یہ لفظ تھے حسنات ملک صاحب کے، آپ نے سنا ہوگا ایک ولاگ یا انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز خوف زدہ تھے کہ ہم نے قاضی سے اختلاف کیا تو قاضی ہمیں تھپڑ نہ مروا دے۔ اس حد تک خوف تھا، اس حد تک بربریت اور یزیدیت تھی اس شخص کی۔ تو یہ ایک خبر ہے۔ ایک اور خبر آپ کو بتا دوں جناب، اور وہ خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز سننے والے جج جن کو ہٹایا گیا تھا
ان کو اس جج صاحب خالد ارشد شاید ان کا نام تھا، ان کو جو ہٹایا گیا تھا، اور ان کو ہٹانے کے بعد کوئی اور جج عالیہ نیلم صاحبہ نے بہت لیٹ نومینیٹ کیا اور پروسیس شروع ہوا۔ 2 ماہ اور تقریباً 10 دن بعد میری برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب سے بات ہو رہی تھی۔ برہان معظم ایڈوکیٹ بہت لائق اور دبنگ اور زبردست وکیل ہیں، اور جیل کے اندر جو وہ ٹرائل چلا رہے ہیں، جس طرح سے وہ دلائل دے رہے ہیں، جس طرح سے وہ زبردست چیزیں، وہ رانا مدثر صاحب، باقی وکلا جو وہاں پہ کیسز لڑ رہے ہیں۔ تو برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب سے میں نے سارا پوچھا، 2 ماہ اور تقریباً 8-10 دن بعد یہ منظر علی گل شاید ان کا نام ہے، انہوں نے آج چارج سنبھالا ہے اور انہوں نے کیسز 9 مئی کے لگانا شروع کر دی ہیں۔ اس سے پہلے ارشد جاوید صاحب جو ہیں انہوں نے بھی 9 مئی کے کیسز اب ٹرائل دوبارہ کل سے شروع کر دیے ہیں، اور وہ بھی 9 مئی کے کیسز بھی اب چل پڑے ہیں۔ 1.5-2 ماہ سے عمران، بلکہ 2-2.5 ماہ سے عمران خان صاحب کے 9 مئی کے جو ضمانتیں ہیں وہ نہیں ہو رہی تھیں، حالانکہ وہ کلیئر ان کی ضمانتیں بنتی تھیں، کیونکہ 2 جو پنو صاحب اور ایک اور جج صاحب جو ہیں انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا عمران خان کو، جو جوڈیشل کیا تھا 9 مئی کے کیسز میں، وہ بڑا دبنگ وہ آرڈر تھا، اس کے بعد ان کی ضمانتیں کنفرم تھی، تو وہ بھی کیسز نہیں لگ رہے تھے، تو وہ کیسز بھی اب لگ جائیں گے۔ اور جو برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب بتا رہے تھے کہ اب وہ بھی امید ہے کہ 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ چلیں گے، تو یہ بھی ایک بڑی اور اچھی خبر ہے۔ اور کئی بے گناہ ابھی تک جیلوں میں ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب ہوں، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب ہوں، یاسمین راشد صاحبہ ہوں، اور شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، سب کتنے عرصے سے بے گناہ جیلوں میں ہیں۔ اور باقی جو ملٹری کورٹ والے ہیں 85، جس میں حسان نیازی بھی ہیں، حیدر مجید بھی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑا سا ڈیلے ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب ایک پنگا پڑے گا یہ آئینی ترمیم والا، کہ آئینی ترمیم کے بعد والا، کہ وہ آئینی بینچ میں جانے ہیں تو آئینی بینچ کب بنے گا، کیا وہ تھوڑا سا ایک معاملہ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ اچھا، اب ایک اور اچھی خبر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کنوکٹڈ تھے، سائفر کیس میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کنوکٹ کیا گیا تھا عدت میں، اس میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں۔ اب اچھی خبر پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے یہ ہے کہ جو توشہ خانہ 1 میں ان کو کنوکٹ کیا گیا تھا، اس کنوکشن کے خلاف عمران خان صاحب کی جو اس کنوکشن کے خلاف اپیل جو ہے بریت کی، وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور وہ سنیں گے عامر فاروق صاحب، اور ان کے ساتھ ہوں گے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب۔ تو یہ کیس بھی فکس ہو گیا ہے۔ تو اب کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 میں کنوکشن ان کی ختم ہو گئی ہے، اگر توشہ خانہ میں بھی وہ بری ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے یاد نہیں آ رہا کہ توشہ خانہ 1 میں بھی اگر ان کی بریت ہو جاتی ہے تو پھر وہ کنوکشن کسی اور میں نہیں ہے، کنوکشن عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بہرحال 3 یا 4 کیسز میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کنوکشن عمران خان صاحب کی تھی، بہرحال اگر تیسرے میں بھی وہ بری ہو جاتے ہیں تو پھر صرف ایک کیس جو ہے وہ رہ جائے گا، اگر اس میں بھی ان کی بریت ہو جاتی ہے تو پھر ایک کیس رہ جائے گا عمران خان صاحب کا جو ہے وہ بریت والا، لیکن مین جو ہے وہ 2 کیسز میں بریت ہو چکی ہے۔ یہ ذرا مجھے ایک کنفیوژن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اور کس کس میں کنوکٹ ہوئے ہیں عمران خان صاحب، تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ اپڈیٹ کر دوں گا۔ تو یہ بھی ایک اچھی ایک خبر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کیس میں بھی عمران خان صاحب جب بری ہوں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ ایک اور جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب یہ ہوا تھا وہاں پہ ایک ریڈ ہوا تھا کے پی کے ہاؤس کے اوپر، تو اس ریڈ کے بعد جو ہے وہ گرفتار ہوئے تھے بہت سے کے پی کے جو اہلکار ہیں سرکاری، وہ گرفتار تھے، تو آج وہ بھی جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے 5 جو خبریں ہیں وہ آ چکی ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ قاضی فائز صاحب پہ ڈال دیا جائے کہ جناب یہ تو سارا کچھ قاضی ہی کر رہا تھا، یہ جبر بربریت فسطائیت جزیدیت، اور قاضی کے دیکھیں نا، قاضی جیسے ہی کورٹ سے اٹھ کے گیا ہے تو پہلے 1-1.5 گھنٹے میں ہی 5 اچھی خبریں آ گئی تھیں اور باقی بھی آئیں گی۔ ان کو اور گھریلو خواتین کو ہمیشہ سیاست سے دور رکھا جاتا تھا، اس سے بھی باز نہ آئے۔ انہوں نے خان صاحب کی دونوں بہنوں کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے ان کو ایک بیجا مقدمے میں گرفتار کیا، اڈیالہ جیل کی بجائے انہیں جیل میں لایا گیا۔ آج انسداد دہشت گردی عدالت نے ضمانت منظور کی۔ یہ بات یاد رہے کہ ان کی آج تک کسی ایک مقدمے کے علاوہ کسی مقدمے میں گرفتاری نہیں تھی، اور اس مقدمے میں آج ضمانت منظور ہوئی، اس میں روک کر جاری ہوئی، اور اڈیالہ جیل میں روک کر ہم لے کے گئے۔ وہاں سے انہوں نے بتایا کہ یہ
यहाँ पे उनको नहीं रखा हुआ, हमने जेलम में रखा हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने एसपी ने अपना कवरिंग लेटर लगाया सुपरडेंट जेल ने, और वो इधर ले आए। अब 3 घंटे आपके सामने हो चुके हैं, सारी फैमिली मौजूद है, वकला मौजूद हैं, उनकी खामंद मौजूद हैं, उनके बेटे मौजूद हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स मौजूद हैं, जमाल हसन साहब मौजूद हैं। लेकिन आप सब ने देखा कि इधर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, दरवाजे पे फड़कने नहीं दे रहे थे किसी को भी। लेकिन अल्टीमेटली अब 3 घंटे हो चुके हैं, ना तो उनको रिलीज़ किया गया है, ना ही जेल इंतज़ामिया ये बता रही है कि उनको हमने रिहा करना है, नहीं करना, या क्या करना है। अब र्यूमर्स ये गर्दिश कर रही हैं कि इस्लामाबाद पुलिस आई है और इस्लामाबाद पुलिस आके यहाँ से उनको ले गई है, और अगर ऐसा है तो ये फस्तायत का एक और चेहरा है। अगर इस्लामाबाद पुलिस को वो रिक्वायर्ड थे तो इस्लामाबाद पुलिस ने इतने दिन गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली। तो ये सारी चीज़ें ओछे हथकंडे हैं, ये जुल्म अपने अरूज पे है जो ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो बात कहने की है, मुल्क में इस वक्त कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अदालत ने इस जेल के पास एक ही मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी थी, ये सुपरडेंट जेल पाबंद था अदालती हुक्म का जो उनको आज वसूल हुआ रिटर्न शेप में, और वो नुमाइंदा अदालत का लेके आया, और वो बाउंड थे कि वो इस गेट से उनको बाहर निकालते। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आप मीडिया की वसातत से, हम गेट के आगे खड़े हैं, सब लोग देख सकते हैं कि न ही उनको बाहर निकाला गया, सारी पुलिस यहाँ पे लगाई हुई थी, मीडिया समेत उनने सबको बाहर भगा दिया, साइड पे कर दिया, और अभी तक किसी को रिहा नहीं किया। वो हमारा यकीन तो यही है कि वो अंदर हैं, लेकिन अभी उन्होंने जिस तरह सारी पुलिस यहाँ से हटा ली है और उन्होंने बताया है कि उनको हमने बैक गेट से रवाना कर दिया है, तो ये जुल्म जो है, ये लाकानूनियत जो है, इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। और इसका एंड हो जाए। ये मौक़िफ़ जेल हकाम का है या पुलिस का है? देखिए, जेल हकाम ने तो बाहर जो रोक कर लेके आया था उसको भी अभी तक इस गेट से बाहर नहीं निकाला। वो कहाँ गया है वो अल्लाह जानता है। नंबर 1 तो ऑब्वियसली है उसका, लेकिन वो जेल के अंदर से गायब हो गया है या जेल के अंदर उसे बिठाया हुआ है, ये हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो मौक़िफ़ है, ये जेलम पुलिस ने हमें बताया है कि हमने उनको बैक गेट से रवाना कर दिया।